امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یقول الاکبر کہتے ہیں سألت ابا حنیفہ، میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا، عمن یقول، کسی آدمی کے بارے میں جو یوں کہتا ہے لا اعرف ربی فی السماء او فی الارض، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم اللہ آسمان میں ہے یا زمین پہ ہے، میں نہیں جانتا اللہ آسمان پر ہے یا زمین پر، مجھ کو نہیں معلوم. فقال قد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. امام ابو حنیفہ کا جواب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی نے جس نے کہا میرے کو نہیں معلوم اللہ آسمان پہ کہ زمین پہ، اگر ایسا بولتا ہے اس نے کفر کیا. اس نے کفر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا اور اس کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. تو ایسا جو آدمی کہتا ہے اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. پوچھنے والے نے پھر پوچھا، وہ آدمی اگر یوں کہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ رحمان عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، ولیکن لا یدری العرش فی السماء فی الارض، لیکن یہ معلوم نہیں کہ عرش آسمان پر ہے یا زمین پر. ٹھیک ہے اللہ عرش پر ہے لیکن عرش آسمان پہ کہ زمین پہ نہیں معلوم. تو قال اذا انکر انه فی السماء فقد کفر. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر اس نے اس بات کا بھی انکار کیا کہ عرش آسمان میں نہیں ہے، اگر ایسا وہ کہتا ہے تب بھی اس نے کفر کیا. امام الذہبی نے اپنی کتاب العلو میں اس کو ذکر کیا ہے. کہاں ہے پبلک؟ کہاں ہے پبلک؟ کیا عقیدہ ہے بتائیے؟ امام ابو حنیفہ بول رہے ایسا اللہ ہر جگہ ہے. امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں عرش آسمان پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے. یہ کون مانے گا؟ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ بتایا کہ ابو موتی بلخ وہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، آسمان میں ہے کہ زمین پہ ہے، مجھے نہیں معلوم. تو امام ابو حنیفہ نے کہا جو یہ کہے کہ اللہ کہاں ہے نہیں معلوم وہ کافر ہو گیا. اور ابھی تک میں یہی عقیدہ بیان کر رہا ہوں نا کہ اللہ جگہ سے پاک ہے، اوپر نیچے سمتوں سے پاک ہے. اور امام ابو حنیفہ کا قول نقل کر کے کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم کہہ رہے وہ شخص کافر ہو گیا. اس نے پھر سوال کیا اس سائل نے دوبارہ کہ اللہ کہاں ہے، تو امام اعظم نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ وہ عرش کے اوپر ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے. اس نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے اللہ عرش پر ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے، آسمانوں میں ہے کہ زمین میں ہے. جو ایسا سوال کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو امام اعظم نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی کافر ہو گیا. اور یہ کس کتاب سے انہوں نے پیش کیا؟ العلو امام ذہبی کی. اب آئیے ان کی سن لیجئے، مولانا طالب الرحمان صاحب پاکستان کے، انہوں نے بھی اسی کتاب سے یہ حوالہ پیش کیا لیکن کتاب دوسری ہے، روایت یہی بیان کر رہے ہیں. ان کی بھی سنیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں چونکہ ان کی تقلید کرنے والے ہی لوگ موجود ہیں، ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے کہ 4 اماموں میں سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ وہ اس عقیدے کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش پر نہیں. کتاب کا نام ہے شرح عقیدہ طحاویہ. اس کو لکھنے والا بھی حنفی اور اس کی شرح کرنے والا بھی حنفی. موتی بلخی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. موتی بلخی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالی عرش پر نہیں. امام صاحب جواب میں فرماتے ہیں فقط کفر، اس آدمی نے کفر کیا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں. موتی بلخی کہتے ہیں کہ اگر وہ آدمی یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن یہ کہے مجھے علم نہیں کہ اللہ کا عرش کہاں ہے،
आसमानों के ऊपर है या जमीन के नीचे है, मुझे इसका इल्म नहीं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फहुवा काफिरुन, वो काफिर है, दारा इस्लाम से खारिज है। लिअन्नहु अनकरा हाज़िहिल आया, क्योंकि उसने कुरान की इस आयत का इनकार किया है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान अर्श पर मुस्तवी। इमाम दोनों हजरात ने ये रिवायत बयान की, बस इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू और फिर इख्तिताम कर दूंगा मैं, फिर इंशाअल्लाह हजरत से भी कुछ कलमात हसना हमको सुनने हैं। दोनों हजरात ने वाकया लफ्जों के हेर फेर के साथ बयान किया, मफहूम एक ही है, दोनों ने अलग अलग किताबों के हवाले दिए। अबू ज़ैद ज़मीर साहब ने जिस किताब का हवाला दिया वह अल्लामा सहबी की किताब है अल-उलू। तालिबुर रहमान साहब ने जिस किताब का हवाला दिया उस किताब का उन्होंने नाम लिया शरह अक़ीदतुत ताहविया। ये लिखी हुई है हजरत इमाम इब्ने अबिल इज्ज की। अब आइए सुनिए, दोनों में रिवायत बयान की गई अबू मोती बल्खी से। सबसे पहली बात, अबू ज़ैद ज़मीर की अगर तरफ हम रुजू करके बात करें, अल-उलू का उन्होंने हवाला दिया अल्लामा ज़ैबी की किताब का, तो अल्लामा ज़ैबी की तारीख विसाल क्या है जरा वो सुन लीजिए। इमाम साहिबी का इंतकाल हुआ है, अल्लामा माफ कीजिएगा अबू मोती बल्खी का जो इंतकाल हुआ है, जिनका नाम क्या बताया, जो इसके रावी है, जो इमाम अबू हनीफा से ये रिवायत बयान कर रहे हैं, उनके सामने ये वाक़या हुआ, वो जो नकल कर रहे हैं कि इमाम आज़म से ये एक शख्स ने सवाल किया कि जो कहे कि अल्लाह कहाँ है मुझे नहीं मालूम, इमाम आज़म ने कहा वो काफिर है, इसलिए कि अल्लाह अर्श के ऊपर है। उसने कहा अर्श कहाँ है मुझे नहीं मालूम, तो इमाम ने कहा वो भी काफिर हो गया, इसलिए कि अर्श आसमानों के ऊपर है, जैसा कि कुरान में। अबू मोती बल्खी जिनका नाम अल हकम इब्ने अब्दुल्ला है, इनकी तारीख विसाल है 211 हिजरी। कौन सी कब विसाल हुआ इनका? 211 हिजरी में। और अल्लामा ज़ैबी की पैदाइश होती है 673 हिजरी में। अल्लामा ज़ैबी कब पैदा हो रहे? 673 हिजरी में, यानी इनके इंतकाल के 462 साल के बाद ये पैदा हुए। और दोनों जनाब ने चालाकी क्या की कि अबुल मोती बल्खी की वो सनद कहां से कैसे यहां तक पहुंची अल्लामा ज़ैबी तक, ये अबू ज़मीर ने बयान नहीं किया। और अबू मोती बल्खी से ये जो साहिब किताब है शरह अक़ीदतुत ताहविया इब्ने अबिल इज़्ज़, इन तक ये सनद कैसे पहुंची, वो सनद दोनों ने गायब कर दी। इसकी सनद ही नहीं है असल में। और जिस रिवायत की सनद ना हो वो रिवायत मुनक़ती होती है, काबिल एतबार सनद ही नहीं है कि अबू मोती बल्खी से इन तक आई कैसे। अल्लामा ज़ैबी डायरेक्ट अबू मोती बल्खी का कौल नकल कर रहे हैं और दोनों के दरमियान में फासला कितना है? 462 हिजरी का। तो सवाल यह है कि अबू मोती बल्खी ने यह कहा अल्लामा ज़ैबी तक आई, तो इस दरमियान के सारे रावी गायब है। 462 साल के सारे रावी गायब है, एक भी रावी नहीं। कि रिवायत तो मुनक़ते हैं, और जो रिवायत मुनक़ते हो वो काबिल एतबार नहीं। अब दूसरी तरफ आ जाइए, शरह अक़ीदतुत ताहविया का हवाला दिया इन्होंने, अबू क्या नाम है, तालिबुर रहमान साहब ने। शरह अक़ीदतुत ताहविया के मुसन्निफ कौन है? इब्ने अबिल इज़्ज़। इनका विसाल हुआ, खत्म कर दें जी, अच्छा, इनका इंतकाल हुआ 792 हिजरी में, 92 हिजरी में, 792 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। अब आप वाली किताब देखिए शरह अक़ीदतुत ताहविया, ये पीडीएफ में नेट पर भी मौजूद है, अगर किसी को हार्ड कॉपी में ना मिले तो नेट पे ढूंढ ले, नेट पे मिल जाएंगी। इन्होंने जो कौल बयान किया, इसमें हवाला किसका दिया इन्होंने? किताब अल फारूक का। शरह अक़ीदतुत ताहविया के जो मुसन्निफ है उन्होंने लिखा है कि ये रिवायत किस किताब में है? अल फारूक, किताब अल फारूक। अब किताब अल फारूक के मुसन्निफ कौन है? अबू इस्माइल अंसारी अल हरवी, जिनका विसाल 481 हिजरी में हुआ। तो अबू मोती बल्खी जिनका विसाल 211 में, और अल फारूक के मुसन्निफ अबू इस्माइल अंसारी अल हरवी 481 में। तो इब्ने इज़्ज़ शरह ताहविया के जो मुसन्निफ है और अबू मोती बल्खी, इन दोनों के दरमियान में जो फासला है, दोनों की जो आप विसाल और पैदाइश की तारीख जोड़ेंगे तो 270 हिजरी का, 270 साल का फासला है। तो अबू मोती बल्खी से इनकी कोई मुलाकात साबित ही नहीं, 270 साल के बाद ये पैदा हुए उनके। इसकी भी बीच की सारी सनद गायब है, यानी इस किताब में भी सनद नहीं और उस किताब में भी सनद नहीं।
دونوں کتابوں میں سند غائب ہے. شرح عقیدت الطحاویہ میں جس کتاب کے حوالے سے روایت بیان کی گئی وہ الفاروق ہے. یہ کتاب آج موجود ہی نہیں ہے. کوئی بھی اہل حدیث اگر جس میں دم خم ہو تو یہ کتاب الفاروق ہم کو دکھا دے. یہ کتاب دنیا سے ناپید ہو چکی ہے ہی نہیں. پھر پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ کتاب الفاروق معتبر بھی نہیں ہے. اگر وہ کتاب اول تو ملتی نہیں ہے. اب کسی قدیم نسخے میں کسی قدیم لائبریری میں اگر کسی کے ہاں ہو مل بھی جائے مشکل سے تو یہ معتبر نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ خود علامہ ذہبی جن کا حوالہ ان صاحب نے دیا ہے، جن کی وصال کی تاریخ 748 ہجری ہے، اپنی کتاب جرح و تعدیل اور اسماء و رجال کی بڑی مشہور کتاب ہے سیار الاعلام النبلاء جلد 18 صفحہ 509 پر وہ لکھتے ہیں کہ کتاب الفاروق میں ضعیف، باطل اور موضوع ہر طرح کی حدیث ہے. علامہ ذہبی اس کتاب کے بارے میں خود کہہ رہے کہ کتاب معتبر نہیں ہے، کہ اس میں باطل حدیثیں بھی لائی گئی ہے، باطل روایتیں بھی بیان کی گئی ہے. اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی متوفا 892 ہجری 892 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. فتح الباری شرح البخاری جلد 13 صفحہ 468 پہ فرماتے ہیں کہ کتاب الفاروق کا جو لکھنے والا تھا اس نے اپنی کتاب میں بہت مبالغے سے کام لیا، بڑا چڑھا کے لکھتا تھا. مبالغہ عموماً ضمن میں بیان ہوتا ہے، ضمن میں کہ جھوٹ بولنا، گڑ دینا، بڑا چڑھا کے بیان کرنا. ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ الفاروق کے مصنف ابو اسماعیل الحروی کو تانا دیا کرتے تھے، جھوٹا اور کذاب کہا کرتے تھے. تو اول تو جس کتاب کا حوالہ ہے وہ کتاب معتبر نہیں، کتاب موجود نہیں، اور اس کا جو مصنف ہے اس پر بھی جرائے ہوئی ہے. اور پھر ابو موتی بلخی جو ہے جس کا یہ حوالہ نوٹ کر رہے ہیں یہ راوی بھی معتبر نہیں. اب یہ بہت ساری رائے ہیں لیکن ابھی وقت نہیں اتنا، میں صرف نام لے کے ایک اجماعی طور پہ بات عرض کر دوں کہ علامہ ذہبی ہو، ابن معین ہے، امام نسائی، امام احمد ابن حنبل، امام ابو داؤد، امام ابن حبان، امام بخاری، امام ابن حاتم، یہ تمام محدثین نے لکھا اس کے بارے میں ابو موتی بلخی کے بارے میں کہ یہ ضعیف راوی ہے، جھوٹی حدیثیں گڑا کرتا تھا. بعض نے کذاب تک کہا اس کو کہ بہت ہی بڑا کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے. تو ابو موتی بلخی جس کی یہ روایت بیان کر رہے ہیں وہ راوی بھی معتبر نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی مزیدار بات کیا ہے، طالب الرحمان صاحب نے موتی بلخی حنفی، لکھنے والا حنفی، بیان کرنے والا حنفی بول کے زور دیا کہ حنفیوں کی کتاب میں لہذا بات بڑی معتبر ہے. لیکن خود طالب الرحمان صاحب نے کتاب لکھی تبلیغی جماعت والوں کے رد میں جس کا نام ہے تبلیغی جماعت کے عقائد، صفحہ نمبر 52 پر وہ خود کہتے ہیں اس راوی کے بارے میں ابو موتی بلخی جو ہے یہ انتہائی کذاب اور جھوٹی حدیث گڑھنے والا ہے. جس راوی کے بارے میں خود یہ جرح کر چکے، اب اپنا مطلب تھا تو یہاں دوگلاپن انہوں نے یہ کیا کہ اسی راوی کو معتبر بتا کے پیش کر دیا. تو لہذا یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں. اور ابو موتی بلخی کی اس روایت سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے. عرش پر بیٹھنا اس کی شان نہیں ہے، اس لیے کہ عرش حادث ہے، پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا. دوسری بات، عرش مخلوق ہے، اللہ مخلوق کا سہارا لینے سے پاک ہے. عرش پر بیٹھنا اللہ کی شان نہیں بلکہ یہ اس کی ذات پر عیب لگانا ہے. عرش پر بیٹھنا کس کی شان ہے؟ عرش پر بیٹھنا اس کی شان ہے جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہو. اور سب سے افضل ذات کون ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، ان کی شان ہے کہ عرش پر جلوہ گر ہو. اس کو مفسرین نے بھی اپنی تفسیروں میں لکھا کہ قیامت کے دن عرش پر رسول اللہ جلوہ گر ہوں گے. اور اس کو اعلی حضرت نے یوں بیان کیا، وہی لامقا کے مقی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے یہ ہے مقا، وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.